دور حاضر میں جب جنت کے محلات کی بات کی جاتی ہے، یہ جنت کی حوروں کی بات کی جاتی ہے، غلمان جنت کی بات کی جاتی ہے، تو بعض لوگ اولیاء اللہ اور کامل صلحاء کے ان اقوال کو ذکر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات میں جنتی نعمتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں نہریں ہیں۔ آج کل کے اس پرآشوب معاشرے میں جبکہ نوجوان برے طریقے کے ساتھ خواتین کے میلان تقاضے میں اللہ کی کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں، تو ان کو جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، جنت کے محلات کا ذکر کیا جائے، بالخصوص جنت کی حوروں کا ذکر کیا جائے۔ ارشاد فرمائے کہ جنتی حور کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے جسم کو اتنا نازک اور شفاف بنایا ہے کہ اس کے جسم پر 70 لباس ہوں گے، 70 حلتن، اس کے جسم پر 70 لباس ہوں گے۔ اس کے باوجود اس کے جسم کی چمک، اس کے جسم کا نور اور جسم کی چمک وہ 70 لباسوں کے اس پار بھی دکھائی دے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، جنت کی حوریں ایسی ہوں گی جیسا کہ یاقوت کا موتی اور مرجان کا موتی ہوتا ہے۔ وفاداری انسان کا درہ امتیاز ہے۔ یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم درس کا خلاصہ آپ لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا اللہ میرا جی نہیں بھرا، حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کر درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ یقیناً دنیا دارالامتحان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دارالامتحان قرار دیا ہے۔ دارالامتحان کا مطلب امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ لمحہ لمحہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور عمر کے ہر حصے میں انسان کو ابتلاء اور آزمائش کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے۔ جو کوئی ابتلاء اور آزمائش میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے
یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اور آخرت میں نعمتوں سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو دارالامتحان کے امتحان کو امتحان نہ سمجھے، آزمائش نہ سمجھے اور اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پرواہ نہ کرے، تو اگرچہ بظاہر وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قسم کے امتحانات سے گزارا ہے، اور اس امتحانی مرحلے کا ایک بہت بڑا حصہ وہ شہوت ہے، نفسانی شہوت، نفسانی تقاضا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفسانی تقاضا عطا کیا ہے، اور یہ طبعی اور فطری تقاضا ہے۔ نفسانی شہوت سے مراد یہ ہے کہ ایک مرد کا فطری طور پر عورت کی طرف میلان، یا ایک عورت کا فطری طور پر مرد کی طرف میلان، یہ تقاضا فطرت ہے، یہ فطری تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح امتحان کا پابند نہیں کیا کہ فطری تقاضے کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا ہو، فطری تقاضا پورا کرنے کے لیے کوئی راستہ عطا نہ کیا ہو، اس کے لیے کوئی موقع فراہم نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ساتھ مرد اور عورت دونوں کے لیے اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے راستہ عطا فرما دیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پاک دامن عورتیں اور پاک دامن مرد، ان کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کے ساتھ ازدواجی زندگی میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا راستہ عطا کیا ہے، تو فطری تقاضا بھی پورا ہو جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ ازدواجی زندگی کو اپنے لیے منتخب فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ازدواجی زندگی اختیار نہ بھی فرماتے تو آپ کی شان اسی طرح بلند و بالا رہتی، مگر اپنی امت کے لیے آسانی فرمائی اور نکاح کی سنت اپنی امت کو عطا فرمائی۔ اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر نبی نے نکاح فرمایا، ہر نبی مکرم نے نکاح فرمایا سوائے 2 انبیاء کرام کے، اور ان کی بھی ایک وجہ تھی۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے، آپ بالغ ہونے سے قبل ہی دنیا سے رحلت فرما ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کے بارے میں جب زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی تو ارشاد فرمائے کہ ہم نے آپ کو ایسا فرزند دیا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، جن کا نام یحییٰ ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا سیدہ مریم کے حجرے میں کی تھی، جس کا ذکر سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ ودعا زکریا، زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ سیدہ مریم کے حجرے میں آئے تو دیکھا کہ ایسے پھل موجود ہیں جن کا موسم نہیں ہے، تو ان سے پوچھا کہ انا لکی ھذا یا مریم، انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ یہ تعجب اس لیے تھا کہ ان پھلوں کا موسم نہیں تھا۔ ارشاد فرمائے کہ اے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کی نعمتیں ہیں کہ جن پھلوں کا موسم نہ ہو وہ پھل مجھے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اب وہ پھل جنت سے آتے تھے، یہ جیسا بھی معاملہ تھا، مگر وہ اللہ کی طرف سے خاص نعمت تھی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام خود بھی برگزیدہ نبی ہیں، آپ نے اس حجرے کو مقدس جانا اور اس حجرے کو، سیدہ مریم کے حجرے کو ایک مقدس جگہ گمان کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے آپ نے دعا کی۔
ہنالک دعا زکریا ربہ، سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے ذریت طیبہ، اولاد صالحہ عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام ابھی اسی حجرے ہی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری وہیں عطا فرما دی، آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور ارشاد فرمایا کہ اے زکریا علیہ السلام، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم آپ کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائیں گے اور ان کا نام یحییٰ ہوگا، اور ان کے نبی ہونے کی خوشخبری دی۔ تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آپ کا قلب، آپ کا دل خشیت الہی سے لبریز تھا، حتیٰ کہ بالغ ہونے سے قبل ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ ایک نبی ہیں کہ جنہوں نے نکاح نہیں فرمایا، اس لیے کہ نکاح کی عمر میں پہنچنے سے قبل ہی آپ انتقال فرما گئے۔ اور دوسرے برگزیدہ نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو تیسرے آسمان پر اس وقت بھی ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اہل یہودیوں نے جب آپ کو شہید کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، آپ زندہ آسمان پر موجود ہیں، آپ کا وصال نہیں ہوا، ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور اپنی اس وقت تک کی زندگی میں آپ نے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ البتہ جب قیامت قریب ہوگی اور اس امت کو دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، دجال کے ناپاک وجود سے دنیا کو پاک کریں گے، تو پھر آپ اپنی بقایا ظاہری زندگی کے سال گزاریں گے۔ آپ کی بقایا زندگی جو اللہ کے ہاں مقرر ہے، وہ آپ بقایا زندگی گزاریں گے اور پھر اس میں نکاح بھی فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کے ساتھ سنت قرار دیا ہے۔ یہ ایک جائز راستہ ہے، شہوت کو پورا کرنے اور فطری تقاضوں کو پورا کرنے کا یہ ایک حلال راستہ ہے، جائز راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے اختیار کیے جائیں وہ سب حرام ہیں، گناہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، وہ عبادتوں کی لذت سے محرومی کا راستہ ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو کمزور کرنے والا راستہ ہے، جو بھی راستہ اختیار کیا جائے۔ آج کے درس کا عنوان ہے کہ جنت کی حوریں کیسی ہوں گی۔ اس درس کا خصوصی طور پر نوجوانوں کے حوالے سے انتخاب کیا گیا ہے کہ جنت کی حوروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انسانی فطری تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ہر ایک اللہ تعالیٰ کی محبت اور ولایت کی دوستی کے سب سے اونچے زینے پر فائز نہیں ہوتا، درجات کا فرق ہے۔ جو کوئی بھی ایمان لائے تو ایمان لانے کے فوراً ساتھ ہی وہ حب الہی کے بلند رتبے پر فائز ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کمال درجے کا ایمان، کمال درجے کا دین، وہ زینہ بزینہ آہستہ آہستہ ہی طے ہوتا ہے۔ دور حاضر میں جب جنت کے محلات کی بات کی جاتی ہے، یہ جنت کی حوروں کی بات کی جاتی ہے، غلمان جنت کی بات کی جاتی ہے، تو بعض لوگ اولیاء اللہ اور کامل صلحاء کے ان اقوال کو ذکر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مثلا سیدہ رابعہ بصریہ کے بارے میں ہے، آپ ایک دفعہ تشریف لے جا رہی تھیں، آپ کے ایک ہاتھ میں آگ تھی اور دوسرے ہاتھ میں پانی تھا، پانی کا کوزہ تھا، اور آپ جلدی جلدی تشریف لے کر جا رہی تھیں۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور کہاں تشریف لے جا رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھا دوں گی اور اس آگ سے میں جنت کو جلا دوں گی، تاکہ لوگ عبادت کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں۔ اب یہ سیدہ رابعہ بصریہ کا قول ہے، اور یہ بات اور یہ نصیحت
آپ کی خاص لوگوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، عام اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ روحانی دنیا میں لوگ تین قسم کے ہیں۔ دنیائے روحانیت میں، دنیائے ولایت میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مرد ہیں، ایک وہ ہیں جو خنثی ہیں، یعنی نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو عورت ہیں۔ روحانی دنیا میں فرمایا کہ یہ تین قسمیں ہیں، ایک رجل ہیں، ایک خنثی ہیں اور ایک امرأہ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور اس کی تشریح کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کامل مرد ہیں، اور جو اللہ کی عبادت جنت کی طلب میں کرتے ہیں وہ کامل مرد نہیں ہیں، وہ خنثی ہیں۔ اور جو اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں نیک رہیں، لوگ ان کو دیکھیں تو اچھا جانیں، جنت کی طلب میں نہیں، اس لیے کہ لوگوں میں عزت خراب نہ ہو، لوگ ان کو احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اس لیے نماز روزہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ وہ امرأہ ہیں۔ اب اس طرح کے اقوال کو جب بعض دفعہ سنا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت کی طلب میں عبادت تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن پاک کی آیات میں جنتی نعمتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ جنت میں نہریں ہیں، صاف شفاف پانی کی نہر ہے، جنت میں ایسے دودھ کی نہر ہے جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، جنت میں شہد ہے، عسل مصفی ہے، خالص شہد ہے، اس کی نہریں ہیں، اور ارشاد فرمائے کہ جنت میں شراب طہور کی نہریں ہیں۔ اگر یہ تقوی کے خلاف ہوتا تو اللہ پاک قرآن پاک میں کیوں ذکر فرماتے؟ تو ایسے ہی احادیث میں ذکر ہوا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے اس پرآشوب معاشرے میں جبکہ نوجوان برے طریقے کے ساتھ خواتین کے میلان کے تقاضے میں اللہ کی کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں، تو ان کو جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، جنت کے محلات کا ذکر کیا جائے، بالخصوص جنت کی حوروں کا ذکر کیا جائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کی فکر میں اور حاصل کرنے کے شوق میں دنیا کے گناہوں کے شوق سے پیچھے چھڑا سکیں۔ چند احادیث آپ بغور سماعت فرمائیے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المرأة من اہل الجنہ لَيُرَى بَيَاضُ سَاقَيْهَا مِنْ وَرَاءِ 70 حُلَّةً حَتَّى يَرَى مُخَّهَا۔ ارشاد فرمائے کہ جنتی حور کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے جسم کو اتنا نازک اور شفاف بنایا ہے کہ اس کے جسم پر 70 لباس ہوں گے، 70 حُلَّةً، اس کے جسم پر 70 لباس ہوں گے، اس کے باوجود اس کے جسم کی چمک، اس کے جسم کا نور اور جسم کی چمک وہ 70 لباسوں کے اس پار بھی دکھائی دے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، جنت کی حوریں ایسی ہوں گی جیسا کہ یاقوت کا موتی اور مرجان کا موتی ہوتا ہے۔ اصلی موتی کبھی ہماری نگاہوں سے نہیں گزرا، پہلی بار بھی میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا جا چکا ہے۔ ہم آرٹیفیشل ڈائمنڈز دیکھتے ہیں، لیکن آرٹیفیشل ہو اور فرسٹ کلاس ہو اس کو بھی دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتا ہے انسان۔ حالانکہ آرٹیفیشل ہے، انسان نے مصنوعی طریقے سے اس کو بنایا ہے، مگر پھر بھی اس میں اتنی چمک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سمندروں اور دریاؤں سے جو اصلی موتی ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اندھیروں میں بھی چمکتے ہیں، ان کی روشنی کچھ عجب ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی حوروں اور جنتی غلمان کو انہی موتیوں سے تعبیر فرمایا ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان،
وہ نیچی نظروں والی جنت کی حوریں قاصرات الطرف، جنت میں حوریں نیچی نگاہوں والی ایسی ہوں گی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ اس کو اس سے قبل نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، ناشکری کرو گے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ تو گویا کہ ایسی ہوں گی جیسے کہ یاقوت کا موتی ہو اور مرجان کا موتی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمائی، بخاری شریف میں ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو ان امرأۃ من اہل الجنہ اطلعت الی اہل الارض، اگر جنت کی کوئی حور زمین کی طرف جھانک لے، یعنی اپنا چہرہ بے نقاب کر دے اور وہ اپنا جمال، چہرے کا جمال دنیا والوں پر ظاہر کر دے، تو اس کے چہرے کی اتنی چمک اور روشنی ہے کہ لا اضاءت ما بینہما، زمین میں مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہے اس کے چہرے کے جمال اور نور کی وجہ سے سب روشن ہو جائے۔ لا اضاءت ما بینہما، زمین مشرق و مغرب کی مسافتوں میں روشن ہو جائے۔ محدثین نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جنت بھی نور ہے اور جنت کی نعمتیں بھی نور ہیں، لہذا لا محالہ جنت کی حوریں بھی اللہ کے نور سے بنی ہیں۔ سورج اور چاند کی روشنی، سورج پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اور زمین پر شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہو جس کو سورج روشن نہ کرتا ہو۔ سورج کی روشنی مادی ہے، اس لیے کہ سورج فنا ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، جنت میں سورج نہیں ہوگا، اس کے باوجود جنت اللہ کے نور سے خود روشن ہوگی۔ تو سورج مادی ہے، دنیا کی چیز ہے، سورج زائل اور فنا ہو جانے والا ہے۔ اذا الشمس کورت، یاد کرو وہ وقت جب سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، سورج بھی فنا ہو جانے والا ہے۔ مادی ہونے کے باوجود اس کی روشنی اتنی ہے، تو جنت کی حور کی اس روشنی پر کہ وہ آسمانوں جو زمین کو روشن کر دے گی، کوئی تعجب انگیز بات نہیں ہے، اور یہ کوئی شاعرانہ بات بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ آپ ایسی بات فرمائیں جو حقیقت میں نہ ہو۔ شاعرانہ مزاج رکھنے والے ہو سکتا ہے کہ اپنی کم علمی کی بنیاد پر ان احادیث کو محمول کریں ان باتوں پر جیسے کہ شاعرانہ لوگ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں، آپ حق کو کھول کر بیان فرمانے والے ہیں۔ کوئی بات چھوٹی ہو آپ اس کو ہرگز بڑا کر کے نہیں بتاتے، کوئی بڑی ہو تو ہرگز اس کو چھوٹا کر کے نہیں بتاتے، جو ارشاد فرماتے ہیں وہ عین حق ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک کو سنیے، ارشاد فرمائے کہ جنت کی کوئی حور اگر زمین والوں پر جھانک لے تو اس کے چہرے کے نور، اس کے چہرے کے جمال کی وجہ سے لا اضاءت ما بینہما، زمین اپنے مشرق و مغرب سمیت روشن ہو جائے۔ وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، اور دنیا خوشبو سے بھر جائے، دنیا خوشبو سے بھر جائے، اس کے جسم کی خوشبو وہ پوری دنیا کو بھر دے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ارشاد فرمائے جنتی حور کے سر پر اوڑھنی، جنتی حور کے سر پر جو دوپٹہ اور اوڑھنی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا، جنتی حور کے سر پر اوڑھنی اور دوپٹہ اس شان کا ہے، لباس کی یہ شان ہے کہ وہ دنیا اور ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، عارضی شے ہے، جبکہ جنتی حور اور جنتی حور کے جسم پر جو لباس ہے وہ اہل جنت کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت اس حال میں جنت میں داخل ہوں گے کہ سب بالکل شباب میں ہوں گے، عالم شباب میں،
جوانی کے عالم میں ہوں گے، اور یہ جوانی نہ کبھی ڈھلے گی نہ کبھی بڑھاپے میں بدلے گی۔ اب روایات مختلف ہیں کہ عمر کا کون سا حصہ ہوگا، مگر نوجوان ہوں گے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ ابناء 30 او 30 و 30 سنہ، 30-33 سال کی عمر کے درمیان میں ہوں گے، 30-33 سال کی عمروں کے درمیان میں ہوں گے۔ بعض حدیث میں اس سے کم بھی عمر آئی ہے۔ بس جوانی کا شباب ہوگا، جوانی اپنے جوبن پر ہوگی، اور وہ شباب دنیا کے شباب کی طرح نہ ہوگا۔ دنیا کا شباب دنیا کا ہے، اور جنت کا شباب پھر جنت کی شان کے مطابق ہوگا۔ لا یفنا شبابہم ولا تبلا ثیابہم، اہل جنت کی جوانیاں کبھی ڈھلیں گی نہیں، وہ جوانی کبھی ڈھلے گی نہیں، ختم نہ ہوگی۔ ولا تبلا ثیابہم، اور ان کے کپڑوں پر، ان کے جسم پر جو لباس ہوگا اہل جنت کے، وہ پرانا بھی نہیں ہوگا، اسی طرح بالکل صاف ستھرا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہ جنت میں سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا، جنتی مرد ہوگا، اس کی شان یہ ہوگی، ان ادنی اہل الجنت منزلۃ، اللہ کے ہاں درجے میں جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کی شان یہ ہوگی کہ الذین لہ 80,000 خادم، جنت میں اس کے 80,000 تو صرف خادم ہوں گے۔ 80,000 خادم، 80,000 خادم ہوں گے۔ 80 بھی بہت بڑی بات ہے، 8,000 بھی بہت بڑی بات ہے۔ 80,000 خادم، 80,000 خدمت گزار ہوں گے۔ اب ہمارے لیے بہت زیادہ تعجب انگیز بات یہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ اولاً ہم نے اس طرح کی بات، اس طرح کی حدیث پہلے سنی نہیں، اور اگر سنتے بھی ہیں تو ہم امکان اور عدم امکان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، یہ ممکن بھی ہوگا یا ممکن نہیں ہوگا، ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، وہ کوئی چھوٹے امتحان سے کامیاب نہیں ہوا، وہ بہت بڑے امتحان سے کامیاب ہوا ہے۔ اس دنیا سے ایمان لے کر جانا کوئی چھوٹی بات ہے، اس دنیا میں ایمان والا ہونا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا، اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے۔ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس دنیا سے انسان ایمان کے ساتھ رخصت ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ بات لکھی ہے جو بڑی توجہ طلب ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ عام اہل ایمان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ان سے برا عمل نہ ہو، گناہ سے ڈرتے ہیں۔ عام اہل ایمان کی حالت یہ ہے کہ وہ گناہ سے ڈرتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور اللہ کے پیاروں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر میں ہیں، کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے، کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عین وہ حالت جب روح جسم سے نکل رہی ہو، کہیں ایمان کی محرومی کا شکار نہ ہو جائیں، وہ اس بات سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ عام اہل ایمان گناہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، جبکہ اولیاء اللہ ایمان کے سلب کے خوف سے لرز جاتے ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک شخص ساری عمر اللہ کی عبادت کرتا رہے اور بالکل عین آخری وہ وقت جب اس کی روح جسم سے نکل رہی ہو، اگر اس کا حال مجھ سے مخفی ہو جائے، تو پچھلی ساری زندگی کی نیکیوں کی بنیاد پر میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی وہ آخری حالت جو مجھ سے مخفی تھی کہ وہ اپنا ایمان بچا کر گیا یا نہ گیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور بزرگ فرماتے تھے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس آخری حالت میں اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے خفیہ فیصلے کیا لکھے جا چکے۔ تو ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ جنتی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر سن کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا
کہ چھوٹے درجے کا جنتی، ایک عام جنتی کی شان یہ ہوگی کہ لہو سمانون الف خادم، 80,000 اس کی خدمت گزار ہوں گے۔ بہرحال یہ حق ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ عام جنتی کی شان یہ ہوگی کہ اس کے 80,000 خدمت گزار ہوں گے۔ اور ایک جنتی مرد کے لیے جنتی حوریں کتنی ہوں گی؟ کم سے کم درجے کے جنتی مرد کی شان یہ ہوگی وَإِثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً، اللہ تعالیٰ اس کو 72 زوجات، جنتی بیویاں یعنی جنتی حوریں عطا فرمائے گا۔ 72 زوجات ہوں گی۔ اور وہ زوجات اور جنتی حوریں کیسی ہوں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان جنتی حوروں کی شان یہ ہے، امام محمد بن کعب القرظی ارشاد فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ قسم فرما کر ارشاد فرماتے تھے اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لو ان امرأۃ من الحور العین، اگر جنت کی حور عین اطلعت سوارہا من العرش، اگر عرش کے اوپر سے یعنی اتنی بلندی سے اپنا کنگن، کلائی میں پہنا ہوا کنگن اگر دنیا والوں پر ظاہر کر دے تو لأطفأ نور سواریہا نور الشمس والقمر، تو اس کے کنگن کا نور اور اس کے کنگن کی چمک سورج اور چاند کی روشنی کو بجھا دے۔ لأطفأ نور سواریہا نور الشمس والقمر، اس کے کنگن کی چمک اتنی ہے کہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے اس کے مقابلے میں۔ جیسے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو چاند روشن نظر نہیں آتا، حالانکہ مہینے بھر کے بعض دن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سورج کے ساتھ ساتھ چاند بھی روشن ہوتا ہے، یعنی چاند بھی ظاہر ہوتا ہے۔ مہینے کے بعض دن ایسے آتے ہیں کہ چاند بھی نظر آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود سورج کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ چاند کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ ہاں، جب سورج ڈھلنے کے قریب ہو یا مہینے کے وہ دن کہ جب سورج ڈھلنے کے قریب ہو، روشنی تھوڑی کم پڑ جائے، پھر چاند بھی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو سورج تو روشن ہوگا، چاند بھی روشن ہوگا، لیکن جنتی حور کے کنگن کے نور کے سامنے ان کی روشنی پھیکی پڑ جائے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ خود اندازہ کیجئے کیف المصورۃ، اگر جنتی حور کے کنگن کی یہ شان ہے تو اس کی کلائی کی کیا شان ہوگی؟ فکیف المصورۃ، اگر کلائی میں پہنے ہوئے کنگن کی یہ شان ہے تو جنتی حور کی کلائی کی کیا شان ہوگی؟ وَأَنَّمَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا تَلْبَسُهُ إِلَّا عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَابٍ وَحُلِيٍّ، اللہ تعالیٰ نے پہننے کے جتنے ملبوسات پیدا کیے ہیں اور خواتین زیبائش و آرائش کے لیے جتنی چیزیں استعمال کرتی ہیں اور اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، ارشاد فرمایا کہ جنتی مرد اپنی جنتی حور کے جسم پر ہر وہ لباس دیکھے گا اور ہر اس زیور سے اس کو آراستہ دیکھے گا۔ اور جن حدیث میں آیا ہے کہ جنتی حور کے جسم پر 70 لباس ہوں گے، تو محدثین نے فرمایا کہ 70 لباس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنتی مرد اپنی اس بیوی کو، جنتی حور کو جس لباس میں دیکھنا پسند کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی لباس میں ملبوس فرما دے گا۔ وہاں تو ارادوں اور چاہتوں کے مطابق نعمتیں حاضر ہوں گی، یہاں ہم کسی ایک چیز کے حاصل کرنے کے لیے نہ جانے زندگی گوا دیتے ہیں، زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض نوجوان کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے زندگی گوا دیتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں، رشتہ داروں سے لا تعلق اختیار کرنا پڑے وہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں، ہم اس پر بات نہیں کر رہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی مشقتوں کو جھیل کر ہم اپنی منزل تک پہنچ پاتے ہیں، اور وہ بھی منزل پانے کے بعد منزل رہتی ہے یا پھر وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، ایک علیحدہ امر ہے۔ کسی ایک خاتون سے شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے ہمارے نوجوان کیا کچھ نہیں کرتے، اور
ادھر اللہ کی نعمتیں جنت میں، جنتی نعمتیں تیار ہیں، جنتی حوریں اہل جنت کی استقبال کے لیے تیار ہیں، اور جن کی شان یہ ہے جو حدیثوں میں بیان ہوئی ہے، اس کے باوجود ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، حدیث پاک ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام العینہ ہے، العینہ، یقال لہ العینہ۔ وہ جنتی حوروں میں ایک منفرد شان کی حامل حور ہے۔ جنت کی اور بھی حوریں ہیں، پھر حوروں میں حور عین بھی ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، پھر ان حوروں میں ایک اہمیت، ایک منفرد شان کی حامل وہ ایک حور جس کا نام العینہ ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اذا مشت مشى حولها 70,000 وصیف عن یمینہا۔ اس کی تمکنت اتنی ہے، جنت کی حور عینہ کی تمکنت اتنی ہے، اس کی شان و شوکت اتنی ہے، اللہ کے ہاں وہ اتنی برگزیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شان دی ہے کہ جب وہ چلتی ہے تو اس کے دائیں جانب 70,000 خدمت گزار کنیزیں وہ اس کے ساتھ دائیں طرف چلتی ہیں، وعن یسارہا کذالک، اور اسی طرح 70,000 جنت کی کنیزیں اس حور کے بائیں جانب چلتی ہیں۔ 70,000 دائیں جانب کنیزیں ہیں اور 70,000 بائیں جانب کنیزیں ہیں، وہ جنت کی حور عینہ ان کے درمیان میں چلتی ہے، اور وہ یہ آواز لگاتی ہے، این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ حضور کی امت کے وہ افراد کہاں ہیں جو نیکی کے کام کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، جو نیکیوں کا پرچار کرتے ہیں اور گناہوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا یہ مدعا ہے، جن کا یہ مقصد ہے، جو یہ دغز رکھتے ہیں کہ نیکی کی طرف بلائیں اور گناہوں سے روکیں، نیکیوں کا پرچار ہو اور گناہوں سے لوگ پیچھا چھڑائیں، وہ ان کو پکارتی ہے۔ گویا کہ عامر بالمعروف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شان اللہ کے ہاں ایسی بلند و بالا ہے کہ وہ جنت کی حور عینہ جس کی خدمت کے لیے 70,000 کنیزیں دائیں اور 70,000 کنیزیں بائیں ہیں، وہ بھی جس جنتی مرد کی جستجو کر رہی ہے، وہ جنتی مرد وہ ہے جو نیکی کے کام کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ بظاہر زمین پر اسے کوئی پوچھتا نہ ہوگا، بظاہر اس کا کوئی تعارف نہ ہوگا، بظاہر لوگ اس کی شان نہ سمجھتے ہوں گے، مگر اس کی شان یہ ہے کہ جنت کی حور عینہ بھی اس کی طلب میں ہے، اس کی جستجو میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی مختلف حوروں کا ذکر فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے، اللہ پاک کی نعمت ہے، جس کا نام لعبہ ہے، لام عین با، لعبہ۔ ارشاد فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے کہ لو بزقت فی البحر، اگر وہ سمندر میں اپنے دہن کا لعاب پھینک دے، اپنے دہن، اپنے منہ سے لعاب، ہمارا اور آپ کا تھوک ہے، مگر جنتی نعمتیں بھی نور ہیں اور وہ سب نور ہی نور ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی حور سمندر کے اندر، کھارے سمندر کے اندر اپنا لعاب ڈال دے، ارشاد فرمایا کہ لعذب ماء البحر کلہ، تو سمندر کا سارا کھارا پانی میٹھا ہو جائے، سمندر کا سارا کھارا پانی میٹھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شان دی ہے، اور اس کے سینے پر یہ لکھا ہے، من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل بطاعت ربی، جو چاہتا ہو کہ اس کو مجھ جیسی نعمت ملے، جو اللہ کا بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کو مجھ جیسی نعمت ملے، اسے چاہیے کہ اپنے رب کی فرما برداری کرے، اپنے رب کی اطاعت میں زندگی گزارے، جہاں اور نعمتیں اس کو ملیں گی وہاں یہ نعمت بھی میسر آئے گی۔ اب صحابہ اور تابعین کے واقعات ہیں، یقیناً ان کی عبادت اللہ کے لیے ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ جنت کی طلب رکھتے تھے، جنت اللہ سے مانگتے تھے اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ ہمارے مختلف
شعراء نے جو حمدیہ اشعار لکھتے ہیں، حمد پر مشتمل اشعار لکھتے ہیں یا نعت پر مشتمل اشعار لکھتے ہیں، اس میں وہ اس طرح کا رویہ سامنے لاتے ہیں جیسے کہ جنت کی انہیں کوئی طلب نہیں ہے یا انہیں جنت نہیں چاہیے۔ ہمارے علماء کرام نے سختی سے منع کیا ہے کہ ایسی کوئی بات زبان پر نہ لائی جائے جس میں یہ ظاہر یہ بات کی گئی ہو کہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جنت اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کے بارے میں یہ کہنا کہ مجھے ضرورت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے تحفے کی بے ادبی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بے ادبی ہے۔ کوئی بڑا بزرگ اگر ہمیں ایک نعمت دے، ہمیں تحفہ دے، تو اگر ہم اس کو جھٹک دیں اور ہم کہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، تو اس نعمت کو قبول نہ کر کے ہم نے نعمت دینے والے کی بے ادبی کی۔ دنیاوی مثال میں بھی اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں، یقیناً ان کا دل رنجیدہ ہوگا کہ اس نے میرے دیے ہوئے تحفے کو ٹھکرا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جنت بھی اللہ کی نعمت ہے، لہذا ایسی کوئی بات زبان پر نہ لائی جائے، ایسے اشعار نہ پڑھے جائیں جس میں ایسی بات ہو۔ اولیاء اللہ اور صلحاء جب بات کرتے ہیں تو وہ اپنے درجے میں بلند ہو کر بات کرتے ہیں، ان کی شانیں بلند و بالا ہوتی ہیں، اور جس درجے پر وہ فائز ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بات کہنا بے ادبی نہیں ہوتا، بلکہ ان کی شان کے حامل بھی وہی بات ہوتی ہے جو وہ کہتے ہیں۔ تو وہ باتیں انہی کو زیبا ہیں، ہمارے لیے زیبا نہیں ہے۔ ہمیں وہ بات کرنی ہے جو ہمارے درجے کے مطابق ہو۔ تو ہم تو اللہ سے اللہ کو بھی مانگتے ہیں، اور اللہ سے اللہ کی نعمتیں بھی طلب کرتے ہیں، جنت بھی طلب کرتے ہیں، اور جنت کے حور و قصور بھی مانگتے ہیں۔ جیسے کہ آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، ماہ رمضان آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں بکثرت کیا کرو۔ ایک یہ کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے استغفار کرو۔ یہ تو وہ ہیں جن سے تم اللہ کو راضی کرتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو خود تمہارے لیے ضروری ہیں، ایک یہ کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دوزخ کی شر سے پناہ مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ سے یہ عرض کرتا ہے اے اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت بھی اللہ سے عرض کرتی ہے اے اللہ تیرا بندہ تجھ سے مجھے مانگ رہا ہے، اے اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ تو اس کو جنت عطا کر دے۔ اور جب بندہ عرض کرتا ہے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے، تو دوزخ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے میرے رب تیرا بندہ تیرے غضب سے تیری پناہ مانگ رہا ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہوں اے اللہ اس کو دوزخ سے پناہ عطا کر۔ حضرت سیدنا سحنون غالباً یہ مصر کے بزرگ تھے، یہ فرماتے تھے کہ مصر میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا نام سعید تھا۔ ان کی والدہ بھی بڑی نیک اور صالح تھیں۔ ان کی والدہ نے شروع سے اپنے بیٹے سعید کی تربیت نیکی اور پارسائی پر کی تھی، خود بھی رات کو بیدار رہ کر عبادت کرتی تھیں، اور اپنے بیٹے کی بھی شروع سے تربیت کی تھی کہ بیٹا رات کو عبادت کیا کرو۔ یہ واقعہ امام قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ میں ذکر فرمایا ہے۔ امام قرطبی مشہور و معروف مفسر ہیں، آپ کی تفسیر قرطبی بھی مشہور و معروف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ خاتون اپنے بیٹے کو رات کے وقت بیدار کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا تو تہجد میں امامت کرا اور میں تیرے پیچھے تیری مقتدی بنتی ہوں۔ اس طرح وہ رات بھر تہجد پڑھتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، اور جب کبھی اپنے بیٹے کے بارے میں یہ غور کرتی کہ اب نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ وَنَعَسَ، جب دیکھتی کہ ان کا بیٹا اونگ رہا ہے اور طبیعت پر سستی آ رہی ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو کہتی تھیں یا سعید انہ لا ینام من یخاف النار ویخطب الحور الحسان۔ ارشاد فرمائے کہ جو لوگ جہنم کا خوف رکھتے ہیں وہ سویا نہیں کرتے، اور جو جنت کی حوروں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ رات کو شب گزار رہتے ہیں۔ جو جہنم کا خوف رکھتے ہیں ان پر نیند نہیں آتی،
ان پر نیند طاری نہیں ہوتی، اور جنت کی حوروں سے جو نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کی شان نہیں کہ وہ رات کو سو جائیں۔ حضرت سیدنا ثابت سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد قوامین للہ تھے، رات بھر اللہ کے حضور نماز پڑھنے والے تھے۔ رات کی تاریکی میں لوگ سو جاتے مگر ان کے لیے رات بھی دن تھا۔ ایک رات انہوں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا، یعنی جنتی حور کو دیکھا کہ جو دنیا کی عورتوں سے بالکل مشابہ نہیں تھی، یعنی ان کے حسن کو اور جمال کو دنیا کی عورتوں کے حسن و جمال سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس قدر حسین و جمیل خاتون دیکھی، جنت کی حور دیکھی۔ حضرت ثابت فرماتے ہیں میرے والد نے خواب میں ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں جنت کی حور ہوں۔ میرے والد صاحب نے اس سے فرمایا کہ زوجینی نفسکی، مجھ سے نکاح کر لو، مجھ سے نکاح کرو گی، مجھ سے نکاح کرنا چاہو گی؟ تو وہ جواب دینے لگی کہ مجھ سے نکاح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے مالک کے پاس نکاح کا آپ پیغام بھیجیے، اگر تو انہوں نے قبول فرما لیا پھر یہ ممکن ہو سکے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے نکاح کا پیغام کس کو بھیجنا ہے؟ تو وہ جواب دینے لگی کہ اخطبنی من عند ربی و امہرنی، میرے رب کی بارگاہ میں جو میرا مالک ہے اس کی بارگاہ میں میرا حق کے مہر ادا کر دیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ کا اور میرا نکاح ہو جائے گا۔ میرے رب کی بارگاہ میں میرا حق کے مہر دیجئے۔ وہ پوچھنے لگے کہ آپ کا حق مہر کیا ہے؟ تو وہ جواب دینے لگی کہ طول التہجد، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنا، یہ میرا حق مہر ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے بزرگان دین جہاں تہجد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھا کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی محبت میں، وہاں ان کا مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ کی نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ حضرت مضر قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے اوراد و وظائف نہیں پڑھ سکا، حالانکہ میں رات کو پابندی سے کچھ وظائف، کچھ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سوتا تھا۔ خواب میں میں نے ایک ایسی جنت کی حور دیکھی جس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ کان وجہھا القمر المستتم، جیسا کہ کامل چاند 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسے تھا۔ اس نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے مضر، قرآن پاک کی کچھ آیات روزانہ پڑھتے ہو، آج آپ نے غفلت کی ہے، حالانکہ آپ کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ حضرت مضر قاری اس کے بعد جب بھی اس جنت کی حور کو ذکر کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ جب مجھے اللہ کی نعمت وہ یاد آتی ہے اور تصور میں آتا ہے تو دنیا میرے خیال سے دنیا دور ہو جاتی ہے اور جنت قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے جو اس کی رضا میں، جو اس کی رضا کی طلب میں رہتے ہیں، اس کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بہت آسان کیا ہے۔ اس کے برعکس جو اپنی خواہشات نفسانی کے سمندر میں غوطہ ہیں، ان کو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ حقیقت کیا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، قبرستانوں پر غور کیجئے کہ کسی اور دنیا کے لوگ آ کر یہاں مدفون نہیں ہوئے، ہمارے ہی رشتہ دار تھے، ہمارے ہی جاننے والے تھے، یہ کے بعد دیگر اپنے اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا سے انتقال کرتے رہے اور آخر یہ قبرستان آباد ہوتا رہا۔ وہ وقت ضرور آنے والا ہے جب ہماری بھی آخری سانسیں ہوں گی، روح جسم سے نکل جائے گی، دنیا کا سارا وہ ساز و سامان کہ جس کو ہم نے بڑی جان جوکھوں میں ڈال کر جمع کیا، وہ سب کا سب یہیں رہ جائے گا۔ اس میں سے ایک چیز بھی ہم قبر ساتھ نہیں لے جا سکیں گے۔ اگر ساتھ کچھ لے کر جائیں گے تو وہ ہمارے عمل ہوں گے، خواہ وہ خیر کے ہیں یا خدا نخواستہ خواہ وہ شر کے ہیں۔ عمل کے ساتھ انسان نے رخصت ہونا ہے، لہٰذا اپنی زندگی پر ہم غور کریں، شب و روز پر غور کریں، اپنی زندگی کے طور طریقوں پر غور کریں۔ یقیناً کسی اور کے بیان کرنے سے زیادہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں غلط ہیں اور کہاں صحیح۔ ہماری غلطیوں پر کوئی کتنا دوسرا متنبہ کیوں نہ کرے، اگر ہم خود نہیں سمجھنا چاہتے تو اب کبھی نہیں سمجھ سکتے۔
اور میرا نظریہ یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کچھ گناہ انسان کی زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کسی وعظ و نصیحت کرنے والے سے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ دل کے راز ہیں، وہ دل کے اندر کی باتیں ہیں، وہ کون کیا بیان کرے۔ انسان اگر خود اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دے اور اپنی ان گہرائی والی باتوں پر سوچنا شروع کر دے، خود اندر سے آواز آئے گی کہ تم یہاں غلط کر رہے ہو اور بہت بڑا گناہ کر رہے ہو۔ تو ڈھکے چھپے گناہوں کو ٹٹولیے اور جستجو کیجیے، ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادات کی لذت میں رکاوٹ وہی بنے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وفاداری انسان کا درہ امتیاز ہے۔ یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم درس کا خلاصہ آپ لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں، یا اللہ میرا جی نہیں بھرا، حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا